یہ آ رہی ہے وہ عبارت. علماء کا نظریہ نمبر 9 دیوبندی عالم مولانا اشرف علی تھانوی صاحب، حفظ الایمان میں ایمان کی حفاظت کرنے والی کتاب. اور کیا حفاظت کر رہی ہے وہ آپ جملہ سن لیجئے گا، صفحہ نمبر 13. اور خلیل احمد سہارنپوری صاحب المحند علی المفند میں صفحہ 51 پر لکھتے ہیں حفظ الایمان قدیمی کتب خانہ کی شائع ہوئی ہے اور المحند مکتبۃ العلم لاہور کی. وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کے بارے میں. اب یہ فرقے کی لعنت آ رہی ہے نا، بریلوی کہتے ہیں علم غیب ہے، وہ انکار کرتے ہیں، تو ہم بھی مانتے ہیں علم غیب ہے جو اللہ نے بتایا، وہ غیبی خبریں ہیں الحمدللہ. نبی میں اور عام انسان میں یہ بہت بڑا فرق ہے. لیکن اب وہ علم غیب کی نفی کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں کہ اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہیں تو اس میں حضور کی کیا تخصیص ہے. وہ کہتے ہیں تم کہتے ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب تھا، تو اگر تم چند غیبی باتوں کی بات کرتے ہو تو یہ تو سب کو پتہ ہوتی ہیں، اس میں حضور کے لیے کوئی خاصیت نہیں ہے. ایسا علم، یہ ذرا الفاظ سنیے، ایسا علم غیب، ایسا علم غیب زید و عمر بلکہ ہر بچہ، مجنون، پاگل بلکہ جمیع حیوانات و بہائم کے لیے بھی حاصل ہے. وہ کہتے ہیں اس طرح کی غیبی چیزیں جو ہیں وہ تو جانوروں کو، پاگلوں اور بچوں کو بھی ہوتی ہیں. تم کہتے ہو حضور کو علم غیب ہے، اس طرح کا تو ان کو بھی ہے. یہ کیا کہنے چاہ رہے ہیں وہ کہنا چاہ رہے ہیں علم غیب سے مراد جو ہے وہ ہے چھٹی حص. کسی بندے کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ ہو جائے گا، تو یہ تو جانوروں کو بھی ہو جاتا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سا ہے؟ اگر یہ ہو جاتا تھا تو ان کے لیے کوئی خاصیت ہے. یہ ہے وہ. اب دیکھ لیں یہ کلمہ کفر نہیں تو کیا. اب اس پر ذرا وحی کا فیصلہ سن لیجئے. وہ تو کہہ رہے ہیں نا جانوروں کو بھی علم غیب حاصل، نبی کے لیے ماننے کے لیے تیار نہیں، جانوروں کے لیے ہو رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا. غیب کا جاننے والا یعنی اللہ اپنے غیب پر کسی کو اطلاع نہیں دیتا، الا من ارتضی من رسول، ہاں اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے ان کو غیب پر اطلاع دے دیتا ہے. فإنہ یسلک من بین یدیہ ومن خلفہ رصدا، اور پھر ان کے لیے آگے اور پیچھے پہرہ دار بھی مقرر فرما دیتا ہے تاکہ کوئی شیطان کی طرف سے انوالومنٹ نہ ہو جائے. تو نبی کو تو اللہ تعالیٰ غیب کی خبریں، غیب سے متعلق علوم عطا فرماتا ہے. اور یہ جو بعض لوگوں نے کہا نا نبی کو جب پتہ چل گیا تو پھر وہ علم غیب ہی نہیں رہا، تو بھائی اگر یہ علم غیب کی ڈیفینیشن کی جائے تو پھر اللہ کے پاس بھی علم غیب نہیں. کیوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہر غیب کا جاننے والا ہے. پھر بھی وہ کہتا ہے میں عالم الغیب ہوں. وہ جب اللہ کہہ رہا ہوتا ہے عالم الغیب تو ہمارے ریفرنس سے کہہ رہا ہوتا ہے، اللہ کے سامنے کوئی چیز چھپی بھی نہیں ہے. بالکل اسی طریقے سے جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان علوم غیب کو مانتے ہیں جو اللہ نے ان کو بتائے، جتنے بتائے، تو ہمارے ریفرنس سے وہ غیب ہی ہیں. جنت ہمارے لیے غیب ہے، دوزخ ہمارے لیے غیب ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت بھی دیکھی، دوزخ بھی دیکھی، عذاب قبر بھی دیکھا. یہ تمام ساری چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی. علماء کا نظریہ نمبر 10. یہ ملفوظات ہیں جو سید احمد صاحب، جن کو سید احمد شہید بھی کہا جاتا ہے، جو بندیوں کے بڑے بزرگ ہیں، ان کے ملفوظات جمع کیے ہیں مولانا عبدالحی صاحب نے اور اسماعیل دہلوی صاحب نے، دیوبندی عالم. یہ بعض اہل حدیث ان کو اپنے ساتھ منسوب کرتے ہیں، وہ بالکل غلط ہے. یہ دیوبندی بزرگ تھے، یعنی دیوبند مدرسے سے پہلے تھے، ان کے بزرگوں میں سے ہیں اسماعیل دہلوی صاحب. کیونکہ ارواح ثلاثہ جو کتاب ہے اشرف علی تھانوی صاحب کی، اس میں انہوں نے اسماعیل دہلوی صاحب کو اپنے بزرگان دین میں لکھا ہے. تو یہ کتاب صراط مستقیم ہے، صفحہ 169 اسلامی اکیڈمی لاہور سے شائع شدہ ہے. اس میں ان لوگوں نے سید احمد صاحب، جن کو سید احمد بریلوی بھی کہتے ہیں، یہ بریلوی احمد بریلوی صاحب والا بریلوی نہیں، یہ دیوبندی بریلوی ہیں، بریلی کے رہنے والے. دیوبندی سے مراد ان کے بزرگ، ویسے تو ان سے پہلے کہیں گے. دیوبند مدرسہ تو 1867 میں بنا، اس سے پہلے کہیں گے، پر ان کے بزرگ ہیں. ان کے ملفوظات ہیں. وہ کہتے ہیں نماز کا طریقہ سکھا رہے ہیں، نماز کا روحانی طریقہ. یہ ذرا ان سے سیکھ لیجئے. وہ کہتے ہیں نماز کے دوران زنا کے وسوسے سے اپنی بیوی کی مجامعت کا خیال بہتر ہے. وہ کہتے ہیں نماز میں زنا کا خیال ہے، اس سے بہتر ہے کہ آپ اپنی بیوی کے ساتھ صحبت جو ہے اس کا خیال لیں، یہ زیادہ بہتر ہے. اچھا، اور شیخ یا اس جیسی اور بزرگ ہستیاں، وہ کہتے ہیں اپنے کسی بزرگ یا اپنے کسی پیر کا تصور نماز میں لانا، یا کوئی اور بزرگ ہستی بھی ہو، خواہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہی کیوں نہ ہو، ان کا بھی نماز میں تصور آنا، اپنی ہمت کو لگا دینا
اپنے بیل اور گدھے کی صورت میں ڈوب جانے سے برا ہے، وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تعالی۔ وہ کہتے ہیں آپ کو بیل اپنے اور گدھے کا خیال نماز میں آ جائے نا، یہ کم برا ہے، اس سے زیادہ برا ہے اپنے بزرگ یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال آنا۔ بزرگ کا لی تو بات چلو مانی جاتی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی نام مبارک ذکر کیا۔ اور یہ ذرا نماز کے آداب سیکھیں، زنا سے بہتر ہے بیوی کے ساتھ صحبت، وہ بہتر ہے، اور اس کو کہا کہ یہ برا ہے۔ یہ کس دین کی تعلیمات ہے؟ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا دین ہے وہ ذرا سن لیجئے۔ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے تشہد کے چیپٹر میں، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے دونوں مبارک ہاتھوں کے درمیان میرا ہاتھ لے کر تشہد تعلیم فرمائی کہ نماز میں یوں پڑھا کرو۔ کئی طرق ہیں اس حدیث کے بخاری اور مسلم میں، اور فرمایا کہ نماز میں یوں کہو التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ وہی بات کہ میری قولی، بدنی اور مالی عبادات اللہ کے لیے خاص ہیں، اے نبی آپ پر سلام ہو صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں، سلامتی ہو ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نماز میں یہ پڑھا کرو۔ اس کے بعد فرمایا پس جب تم ایسا کرو گے تو آسمان و زمین میں موجود ہر نیک بندے کو یہ سلام پہنچ جائے گا، اللہ خود پہنچائے گا۔ تو ہم نماز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر انشائیہ انٹینشنلی حضور پر سلام پڑھ رہے ہوتے ہیں، اللہ کے نیک بندوں پر سلام پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور حضور کہہ رہے ہیں جب یہ پڑھو گے اللہ تمہارا سلام پہنچا دے گا۔ تو خیال آیا کہ نہیں؟ خیال کی نیت سے ہی تو پڑھ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام ہو۔ اس سے حاضر و ناظر کا عقیدہ نہیں ثابت ہوتا، وہ میں نے لادہ سے بتایا ہے۔ حاضر و ناظر کا عقیدہ اس میں نہیں ہے، بلکہ اس میں ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارا سلام پہنچا دے گا وہاں پر۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے الحمدللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہماری ہر نماز کا سلام پہنچتا ہے الحمدللہ۔ تو یہ دیکھ لیجئے، وہ کہتے ہیں خیال لانا ہی برا ہے، اور یہاں پر خیال لانا ضروری ہے۔ اور اہل سنت کہلوانے والے تینوں گروہ، بریلوی، دیوبندی اور سلفی یعنی اہل حدیث اور اہل تشیع کا بھی اجماع ہے کہ تشہد کے بغیر نماز نہیں ہوتی، یہ فرض ہے عبدو و رسولو تک پڑھنا، آخری تشہد جو ہے۔ تو چھوڑ دیں پھر اسے، ولیعوذ باللہ تعالی۔ تو وہ آگے جناب علماء کا نظریہ 14، یہ ہے دیوبندی عالم مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کا رسالہ الامداد چھپتا تھا، اس کا 8واں رسالہ ماہ سفر 1336 ہجری، 1336 ہجری آپ سمجھ لیں 1917 کی بات ہے، 1917 1917، جلد 3 صفحہ 35 پر، اور یہ تھانہ بھون سے شائع ہوتا تھا ان کا رسالہ۔ اب اس میں وہ سوالوں کے جواب دیا کرتے تھے۔ تو ان سے کسی نے سوال پوچھا، اب یہ سنیے، ایک شخص نے خواب دیکھا اور اس نے کہا کہ حضرت میں نے خواب دیکھا ہے، یہ سوال کا جواب ذرا آپ ارشاد فرمائیے۔ میں خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ میں کلمہ پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ ولیعوذ باللہ، پھر میں بیدار ہو کر بھی بے اختیاری میں پڑھ رہا ہوں اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا اشرف علی نبینا، استغفر اللہ۔ پھر اس نے جب یہ واقعہ وہاں بھیجا اور کہا کہ حضرت میں بڑا پریشان ہوں، خواب میں بھی پڑھ رہا ہوں بیداری میں بھی، کیونکہ ان کے مولوی کہتے ہیں تو خواب ہے جی، خواب میں تو اختیاری کوئی نہیں ہوتا، اس میں الفاظ ہے بیداری میں بھی پڑھ رہا ہوں۔ اچھا، اب آپ کو کوئی بندہ یہ خط بھیجے کہ جی حضرت میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں آپ کے نام کا کلمہ پڑھ رہا ہوں اور بیداری میں بھی میری زبان پہ یہی کلمہ جاری ہے، تو آپ کو کیا کہنا چاہیے کہ بھائی توبہ کر، تیرے اوپر اتنا بڑا شیطان کا حملہ ہو چکا ہے کہ تو اتنا شیطان کے ہتھے چڑھ گیا کہ تیرا اپنا اختیار ہی ختم ہو گیا اور تو یہ کام کر رہا ہے۔ یہی ہونا چاہیے نا، ایک موچی سے شرابی کبابی سے پوچھ لے وہ بھی یہی کہے گا، میرے جیسا گناہگار آدمی بھی یہی کہے گا۔ لیکن اشرف تھانوی صاحب نے کیا جواب دیا؟ ان کا اس واقعے میں تسلی تھی کہ جس کی طرف تم رجوع کرتے ہو، یعنی تمہارا جو پیر، یعنی کہ میں خود، وہ اشرف تھانوی صاحب ان کا مرید تھا نا، وہ بعون ہی تعالی متبع سنت ہے، یعنی تمہارا پیر اللہ کی مدد سے سنت کا عامل ہے، اس لیے تمہیں یہ خواب دکھائی گئی ہے کہ تم اپنے پیر کے نام کا کلمہ پڑھ رہے ہو اور اس کو نبی مانتے ہوئے اس پر درود پڑھ رہے ہو، پریشانی کی کوئی مسئلہ نہیں ہے، کہ اس میں تو تسلی میرے لیے ہو گئی ہے۔ اچھا اب مجھے بتائیے اس مرید کو تو چھوڑیں، یہ جو جواب دے رہا ہے بندہ، اس کے اوپر کیا فتویٰ لگے گا؟
چلو وہ تو ہوش میں نہیں تھا، یہ تو ہوش میں ہے نا، یہ تو خواب نہیں دیکھ رہا. تو یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہر طریقے سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ نہ سمجھیے گا کہ وہ ان چیزوں کو مانتے نہیں، اس پہ مناظرے کرتے ہیں پورے پورے. اللہ اکبر، استغفر اللہ. اب وہی کا فیصلہ سن لیجئے. یہ درود شریف اس نے پڑھا، کلمہ والا تو آپ پہلے سن چکے، بخاری اور مسلم کی بنیاد ہے. یہاں پھر میں نے درود شریف لگایا ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 56 ہے، اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. جب یہ آیت درود نازل ہوئی تو رسول اللہ نے ہمیں درود ابراہیمی سکھایا. لہذا وہ بدبخت علماء جو کہتے ہیں درود ابراہیمی ناقص ہے، ان کو توبہ کرنی چاہیے. یہ درود رسول اللہ نے سکھایا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت کا ترجمہ آتا تھا، ان کی زبان عربی تھی کہ درود و سلام کے مقابلے پر کیا چیز سکھانی ہے، اس کے ضمن میں کیا بات سکھانی ہے. الحمدللہ. علماء کا نظریہ نمبر 18، یہ بہت خطرناک ہے، اور یہ قادیانیوں کے ہاتھ یہ ایٹم بم ہے جو میں یہ بتانے لگوں اب آپ کو. دیوبندی عالم دیوبند مدرسے کے بانی مولانا قاسم نانوتوی صاحب تحذیر الناس صفحہ 34 پر لکھتے ہیں، اتنی سی کتابچی ہے، اس کے اندر انہوں نے یہ لکھا ہے: اگر بالفرض بعد زمانہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کوئی نبی پیدا ہو، وہ کہتے ہیں حضور کے بعد بھی اگر کوئی نبی آ جائے، پھر بھی خاتمیت محمدی میں کچھ فرق نہیں آئے گا. وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تعالی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی اگر کوئی نبی آ جائے تو آپ پھر بھی خاتم النبیین ہی رہیں گے. خاتم النبیین کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. تو پھر غلام احمد قادیانی نے جو دعویٰ کیا، اور اس کے بیٹے مرزا طاہر نے بھی یہی عدالت کے اندر یہ قاسم نانوتوی کی عبارت ہی پیش کی تھی. وہ تو اللہ تعالیٰ غلطیاں معاف کرے شاہ احمد نورانی صاحب کی، انہوں نے کہا جی ہمارے علماء تو پہلے اس کو، یہ بھی اسام الارمین میں اس پہ بھی کفر کا فتویٰ تھا احمد بریلوی صاحب کا، انہوں نے کہا جی یہ تو ہم تو پہلے اس کو کفریہ کہہ چکے ہیں، ہم اس عبارت کو نہیں مانتے. تو انہوں نے کہا کہ پھر اگر آج ہم کافر قرار ہوتے ہیں یہاں پہ، تو دیوبندیوں کو بھی کافر قرار دیں نہ ہوں گے، جب تک کہ ہر دیوبندی یہ کہہ نہ دے کہ میرا عقیدہ ہے. ہم کسی بریلوی دیوبندی اہل حدیث پہ فتویٰ نہیں لگاتے جب تک وہ ان عقیدوں کا اقرار نہ کر لے. بچارہ نام کا بریلوی دیوبندی اہل حدیث ہے، اگر کوئی اور اس کے بزرگ کچھ کر گئے ہیں تو وہ ان بزرگوں کے ساتھ ہے، لیکن یہ اس وقت مجرم ہوگا جب اس کو بتایا جائے اور یہ کہ نہیں نہیں کوئی حکمت کی بات ہوگی جو انہوں نے کہا. اچھا اب اس کو ڈیفینڈ کرتے ہیں، آپ یہ نہ سمجھیے گا پورے پورے مناظرے ہیں. وہ کہتے ہیں قاسم نانوتوی صاحب نے صحیح تو کہا ہے، کیا حضرت عیسیٰ نہیں آئیں گے حضور کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم وعلیہ السلام، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبی ہی نہیں رہیں گے. اور بھائی موٹی عقل میں آپ کی بات نہیں آتی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی بن کر نہیں آئیں گے، امتی بن کر آئیں گے. کس حدیث میں لکھا ہے کہ وہ نبی بن کر آئیں گے؟ وہ تو امتی بن کے آئیں گے، امام محمد مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے. یہ بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ میری امت کا اس وقت کیا حالت ہوگی، کیا شان ہوگی جب عیسیٰ بن مریم ان میں اتریں گے اور امام تم میں سے ایک ہوگا. الحمدللہ. ورنہ نبی کی موجودگی میں کون نماز پڑھا سکتا ہے؟ وہ امتی کی حیثیت سے نازل ہوں گے. تو یہ ڈیفینڈ کرتے ہیں اپنے بزرگوں کو بچانے کے لیے، نہیں جی نہیں. تو وہ کہتے ہیں خاتم النبیین، خاتمیت میں فرق نہیں پڑتا اگر کوئی نبی آ جائے. یہ کلمہ کفر ہے. یہ بالکل اس طریقے سے ہے، اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ٹھہرا لیا جائے تو توحید میں فرق نہیں پڑے گا. اگر اللہ کی بیوی ہو تو توحید میں فرق نہیں پڑے گا. اگر اللہ کا بیٹا ہو تو توحید میں فرق، اور توحید تو نام ہی اس چیز کا ہے، لم یلد ولم یولد، توحید میں فرق پڑے گا. خاتم النبیین ہونے کا مطلب ہی یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کی مہر ہے، اور مہر ڈاکومنٹ کے اینڈ پہ لگتی ہے جس کے بعد کوئی چیز ایڈ نہیں ہو سکتی ڈاکومنٹ میں. اور دوسرا ترجمہ ہے اس کی سیل، لاک، جیسے وہ ڈاکخانے میں وہ جو لاک لگا دیتے ہیں نا، اس کو بھی عربی میں مہر کہا جاتا ہے. اس پہ میرا مسئلہ نمبر 40 کے نام سے ہے، ختم نبوت کے اوپر میں نے ڈیٹیل کے ساتھ الحمدللہ 25 منٹ میں گفتگو کی ہے. لہذا خاتمیت میں فرق آئے گا، یہ ایسا عقیدہ رکھنا کفری عقیدہ ہے. وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تعالی. اب اس کے مقابلے پر قرآن پاک میں آیت سن لیجئے، آیت نمبر 40 سورۃ الاحزاب، اور اسی کی نسبت سے میں نے مسئلہ نمبر 40 رکھا تھا. وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں، تم مردوں میں سے کسی کے
باپ بلکہ وہ تو اللہ کے رسول ہیں اور نبوت کے سلسلے کو ختم فرمانے والے ہیں، اس کی مہر ہے، اس کی سیل ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا اپنے علم کے ذریعے احاطہ کیے ہوئے ہیں الحمدللہ۔ اور حدیث جو پوری امت میں اجماعی طور پر صحیح مانی گئی، سنن ابی داؤد میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4252 نمبر کتاب الفتن میں یہ حدیث یہاں پر کوٹ کرنی چاہیے۔ سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں 30 جھوٹے دجال پیدا ہوں گے، ان میں سے ہر ایک یہی دعویٰ کرے گا کہ وہ اللہ کا نبی ہے، جبکہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، جبکہ میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ حضور خاتم بھی ہیں اور خاتم بھی ہیں۔ اس کی بحث میں نے پوری اس میں کی ہے جو یہ قادیانی دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے پاس ان کی کتابیں موجود ہیں اور ان کتابوں میں ایسی عبارتیں موجود ہیں تاکہ ہم اینٹی وینم تیار کر کے ان کی پبلک کو یہ فاش باتیں دکھا سکیں اور اس کے ذریعے لوگوں کو کتاب و سنت تک لا سکیں۔ مجھے الحمدللہ اس چیز کی خوشی ہے کہ یہ چیزیں موجود ہیں، ہم کچھ دکھا تو سکتے ہیں لوگوں کو، اور جب یہ لوگ نکالیں چیزیں تو علل اعلان نکالیں، ہم اس کو بھی ویلکم کہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں گستاخوں سے بچا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی محبت رکھنے والے جو لوگ ہیں، کتاب و سنت کے منہج کے جو لوگ ہیں، ان کے ساتھ اٹیچمنٹ نصیب فرمائے، کتاب و سنت اور اجماع کی تعلیمات کو خود عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو حق بات میں نے آج کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دل سے محو کر دے اور اس کو معاف بھی فرما دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین۔